سامعین، آپ کے علم میں ہے کہ آج دامت برکاتہ قدسیہ کی سرپرستی میں حضور تاجدار گولڈا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گیلانی گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب انعقاد پذیر ہے اور آغاز ہو چکا۔ تلاوت و نعت آپ سماعت فرما چکے، علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے آج کے مہمان بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے وقت ضائع کیے بغیر سب سے پہلے گزارش کروں گا استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز صاحب نقشبندی آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ وسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على كل 100 سنة من يجدد لها دينها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات عالیہ پر اور بالخصوص ان ہستیان مبارکہ پر جن کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی کے دین کی تبلیغ و ترویج میں گزری۔ گفتگو کا موضوع ظاہراً سب کے علم میں ہی ہے، میں چند باتیں جو آپ سے گوش گزار کرنی ہے وہ کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نوع انسانی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ پیدا فرمایا۔ حضرت آدم سے شروع ہوا اور نبی آخر الزمان حضرت سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اختتام پذیر ہوا۔ نبی علیہ السلام کے بعد یہ ذمہ داری انسانیت کو اس کے اصلی مقام تک پہنچانے کی اور عابد و معبود کا تعلق مضبوط کرنے کی، اللہ تبارک و تعالی سے قریب کرنے کی، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ذمہ داری اولیاء امت کے سپرد کی گئی۔ وہ اپنے نبی کی نیابت میں، وہ اپنے نبی سے کامل اتباع کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے اسی کلام کو آگے پہنچاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو اللہ کی طرف راغب کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کسی کی اپنی اپنی استعداد ہے جو اللہ نے اس کو پیدا کی ہے، وہ اپنی استعداد کے مطابق ان کے کلام کو سنتا ہے، ان سے قرب حاصل کرتا ہے، ان کی صحبت میں جاتا ہے، فیض لیتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی مکمل کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ سلسلہ نبوت تو ختم ہو گیا، میرے بعد نبی نہیں ہے، لیکن مرور زمانہ سے نبی علیہ السلام کے زمانے اقدس سے جو دوری اور جو بہت پیدا ہوتا ہے اور اس میں اسلام پر عمل کرنے میں جو کمزوریاں آ جاتی ہیں، چاہے وہ اپنی داخلی طور پر ہوں، خارجی طور پر ہوں، باہر بیرونی طور پر ہوں، ان کو صحیح کرنے کے لیے، ان کو دوبارہ اثر نو اسلام کی طرف راغب کرتے ہوئے ان تمام کی تمام نئی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ایک حدیث میں لفظ ہے کہ
مبتلین جو باطل لوگ ہیں ان کی ٹیڑھ پن کو دین اسلام سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے ایک اور منصب مختص فرمایا ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں اشارہ ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها، کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے مبعوث فرمائے گا ہر 100 سال کے سرے پر ایسے شخص کو یا کئی اشخاص کو کہ میں یجدد لها دینها جو اس کے دین کی تجدید کریں گے۔ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تجلیات بحر انور میں اس حدیث پر جب بات کی ہے تو فرمایا کہ 3 کلمے ہیں، ایک ہے یماس، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسبی نہیں، یہ وحدی چیز ہے، یہ جو مجددیت چیز، یہ جو مجددیت کا منصب ہے یہ وحب ہے، یہ کسب نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے بندوں کو سپرد کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا علی راس کل 100 سنۃ کہ ہر 100 سال کے سرے پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صدی ختم ہو رہی ہوگی اور دوسری صدی شروع ہو رہی ہوگی، اس بندے کا کام، اس بندے کی دینی تبلیغ، اس بندے کا اللہ تبارک و تعالی سے لوگوں کو طرف بلانا اور اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کرنا، وہ اس دورانیے میں ہوگا کہ ایک صدی کا سرا ختم ہو رہا ہوگا اور دوسرے صدی کا سرا شروع ہو رہا ہوگا۔ اور تیسرا شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس میں لکھا ہے کہ میں یجدد لها دینها، اصل میں ضمن ایک بات کر دوں کہ رحمہ اللہ کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی رحم کرنا ہے، تو یہ زندوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ہمارے وہاں وہ الگ ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ کتابیں پڑھتے رہتے تو اس لیے ایک جماعت کا جملہ ہے تو میں نے یہ وضاحت کر دی۔ تو قبلہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تیسری بات من ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی صدی میں ایک مجدد بھی ہو سکتا ہے اور کئی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ من ہمارے ہاں یہ عربی میں استعمال ہے اور عام ہے، خصوصیت یعنی فرد واحد بھی ہوتا ہے، کئی کثیر بھی ہوتے ہیں، اور اگر آپ اسلامی تاریخ دیکھیں تو آپ کو بیک وقت 1 2 3 مجدد بھی اپنی اپنی سطح پر اپنے شعبے میں کام کرتے ہوئے جن کا کام اعلیٰ سطح کا ہوتا ہے وہ نظر آئے۔ میں بات کروں گا 14ویں صدی کی، چونکہ وہ ہمارے زمانے قریب بھی کی ہے، اس میں جو کام سر فہرست ہے وہ ایک تو قادیانیت کا ہے، اور حضور قبلہ عالم نے اس میں لکھا ہے کہ مجدد کی تعین کے 3 طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود کوئی کام کرے اور اس کی پھر یہ وضاحت کرے کہ ایک تجدیدی کام تھا جو اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس جماعت سے لے لیا ہے جس جماعت کے ذریعے یہ کام کیا گیا۔ تو اس میں آپ نے حضرت قبلہ پیر مہدوی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے چشتیائی کے مقدمے میں اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے علماء کرام کی جماعت سے یہ کام لیا گیا، مطلب اپنا ہی ہے، لیکن چونکہ تواضع ہمارے یہاں ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند فرماتا ہے، اور جتنی تواضع ہے اتنی بلندیاں ہیں، تو آپ نے اس کا اظہار خود فرمایا، جیسے امام غزالی اور امام راضی نے خود فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجددیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کو واضح بھی فرمایا ہے اور لوگوں نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے۔ تیسری چیز کہ حضرت قبلہ پیر مہدوی شاہ صاحب رحمہ اللہ چونکہ آمد آفتاب دلیل آفتاب کے مصداق ہیں، آپ کو کسی جتھے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک دوست ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اسلامی تاریخ میں بہترین کس کو سمجھتے ہیں اور کون، بلکہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے حوالے سے پوچھا کہ علامہ اقبال کی کون سا ایسا پہلو ہے جس نے آپ کو بہت متاثر کیا، تو اس نے لکھا اور پھر اس نے پہلے بتایا، بعد میں لکھا کہ مجھے اسلامی تاریخ میں 2-3 بندے بڑے پسند ہیں، اس میں ایک امام غزالی ہے، دوسرے میں علامہ اقبال ہے، اور تیسرے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہے۔ پسند اس لیے ہے کہ ان کے نام کے ساتھ مجھے کوئی علامہ، فہامہ، قدوۃ العلماء لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کا قد علم اتنا بلند ہے کہ مجھے سوچنا نہیں پڑتا کہ ان کے نام کے ساتھ کون سا لقب لگا کے ان کی سانس پڑھائی جائے۔ علامہ اقبال، امام غزالی، یہ اس جھنجٹ سے ہمیں آزاد رکھتے ہیں، مجھے یہ بڑے پسند ہے۔
مطلب یہ ہے کہ ان کا کام اتنا بلند ہے کہ ان کے نام کے ساتھ ثابت اور لاحقے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی بات قبلہ پیر میرے صاحب رحمہ اللہ کی ہے. آپ کے نام کے ساتھ کوئی القاب لگانے کی، کسی ثابت اور لاحقے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ کام خود بتاتا ہے کہ علم سب کتنا بلند ہے. اور بالخصوص جو آپ کی کتابیں ہیں جیسے اشتیائی اپنی موضوع کی ایک آخری کیل ہے جو بالکل تابوت میں آخری کیل کی مانند ٹھوک دی گئی ہے، وہ اپنے آپ کو بتاتی ہے کہ میرے لکھنے والے کا علمی قد کتنا بلند ہے. اسی طرح تحقیق الحق کی کلمۃ الحق ہے، وہ اپنے موضوع پر ایک شاندار اور آخری کتاب کی طرح حیثیت رکھتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قبلہ پیر میرے شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی ان شخصیات میں ہے اسلامی تاریخ میں جن کے ساتھ سابقہ لاحقہ جتھے گروپ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کا کام کو اتنا بلند ہے کہ لوگ آنے والے آپ کے کام کی وجہ سے آپ کو جانتے ہیں اور جانتے رہیں گے. قبلہ پیر میرے شاہ صاحب رحمہ اللہ جب دوران طالب علمی بھی تھے تو بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ دوران طالب علمی ان کا قد بہت بلند ہو جاتا ہے. تو دوران تعلیم بھی جہاں آپ پڑھا کرتے تھے اس کی گرد و نواز کے علاقے میں اگر کوئی طالب علم بحث و مباحثہ اور تکرار کے دوران اپنی بات کی سند میں یہ کہہ دیتا تھا کہ قال العلامہ گولڑوی، تو یہ سند ہوتی تھی، اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اچھا یہ چیز جو ہے وہ اس سے محدود دستہ نظامی والے ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے دستہ نظامی پڑھا ہے وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا بلند و بالا مقام ہے کہ ایک بندے کی حیثیت طالب علم مجموعہ دلیل میں صرف کون سی صورت میں پیش کرے کہ بہت بلند و بالا بات ہوتی ہے. اور پھر میرے شاہ صاحب رحمہ اللہ پر یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو علوم کے دروازے تھے یہ بچپن ہی سے کھلے ہوئے تھے. جیسے کہا جاتا ہے اور یہ مشہور بات ہے کہ حضور قبلہ عالم رحمہ اللہ نے قرآن نازلہ پڑھا تو حفظ ہو گیا. اسی طرح حضور قبلہ عالم نے جہاں پڑھتے تھے ابتدائی کتابیں تو وہاں پر ان کے استاد نے کہا کہ اب ان کو کسی بڑے مدرسے میں بھیجیں، میں اپنے آپ کو اس بچے کی تدریس سے عاجز پاتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بچے کا یہاں وقت ضائع ہوگا، تو آپ کو پھر بڑے مدرسے بھیجا گیا. تو دوران تعلیم میں آپ کے جو کمالات علمیہ لوگوں پہ آشکار ہوتے چلے گئے. اور پھر یہ صرف دوران تعلیم ہی میں بس نہیں ہو گئی کہ دوران تعلیم ختم تو آپ کی کمالات علمیہ کا رکنا ختم، بڑھنا ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ دوران تعلیم اور دوران تدریس اس کے بعد بالکل آخری زمانے میں عالم استغراق سے چند عرصے پہلے بھی آپ کے کمالات علمیہ اپنے عروج پر تھے. ایک بندہ آیا بحث و مباحثے کے دوران کہنے لگا کہ قرآن مجید میں ہے مصدق لما معکم، کہ قرآن تصدیق کرتا ہے جو تمہاری پاس، یعنی اہل کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس کتابیں ہیں اس کی قرآن تصدیق کرتا ہے. تو اس پر اس نے ایک اعتراض کیا. اعتراض یہ تھا کہ وہ بھی کلام الہی ہے، یہ بھی کلام الہی ہے، تو کلام الہی کی تصدیق کر رہا ہے. تو گویا یہ تو یہ بات ہو گئی کہ میں خود اپنی تعریف کرنے لگ جاؤں. اس کو کہتے ہیں تصدیق الشیء لنفسہ. کوئی بندہ اپنی ہی خود تصدیق کرتے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کے سچ ہونے کی دلیل یہ کہ میں کہہ رہا ہوں. تو گویا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ بالکل میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. یہ اسی طرح ہے کہ یہ بھی کلام ہے اور وہ بھی کلام الہی ہے. یہ کلام الہی اس کلام الہی کی تصدیق کر رہے ہیں. تو گویا ایک ہی چیز کی تصدیق کر رہی ہے اور یہ سچ نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا. لہٰذا قرآن کی یہ آیت اپنے مقام اپنے مفہوم میں غلط ہے. تو حضور قبلہ عالم رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ بالکل میں آپ کو عالم استغراق سے چند عرصے پہلے کی بات کرتی ہے. یہ دوران طالب علم میں کھلے ہوئے کتابوں کو دوران مطالعے کی بات نہیں ہے، بلکہ دوران تدریس کی ہے، تعلیمیں بھی چل رہی ہے، دوست بھی آ رہے ہیں، علماء بھی آ رہے ہیں، طلباء بھی آ رہے ہیں، سالکین بھی آ رہے ہیں، دیگر مصروفیات بھی ہے. اس کے علاوہ قادیات کا ایک فتنہ ہے جو موت پر ہے، اس کی طرف دھیان بھی ہے. کئی ایک محاذ پر ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا سوال بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کلام الہی ماں قبل میں ہوا تھا، یہ ماں بعد میں ہوا ہے. اس کا زمانہ اور تھا، اس کا زمانہ اور ہے. اس کی گفتگو کا انداز اور تھا، اس کی گفتگو کا انداز اور ہے. یہ تو سوال بنتا ہی نہیں ہے. بنتا تب کہ جب دونوں چیزیں بیک وقت ایک ہی زمانے میں ایک ہی طرح کی ہوتی. البتہ تم نے سوال کرنے میں غلطی کی ہے. میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی ہیں وہ جس سے قرآن نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کرنے والے. تو یہ آیت قرآن مجید کی حفاظت کی دلیل ہے. تو قرآن مجید محفوظ، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ آیت ہے. تو سوال جو کا تو ہے کہ بھائی اس آیت کی دلیل کیا ہے؟
تو اسے کہتے ہیں تنظیم شیء لنفسہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور جبل عالم رحمہ اللہ کی جو کمالات علمیہ ہیں وہ دوران تعلیم، دوران تدریس، اور اس کے بعد جب آپ مسند ارشاد پر متمکن ہوئے تو آج لوگوں کے برخلاف ایسا نہیں کہ بالکل درس و تدریس چھوڑ دی گئی، بلکہ آپ نے اس کو سنبھالے رکھا اور مسند ارشاد پر اس کو جاری و ساری رکھا. اس کی واضح مثال اگر آپ کیا سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو باقاعدہ شریف کے دیوان محمد صاحب وہاں کے خلیفہ ان کی نیاز مندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی درجے کی تھی. ان کے کہنے پر بڑے اصرار پر آپ لکھتے نہیں تھے، لکھنے کا شوق اجازت نہیں تھا، صرف یہ کہ جہاں شرعی ضرورت آپ نے دیکھی وہاں آپ نے لکھا اور جو لکھا کمال لکھا. تو ان کے کہنے پر زیادہ اصرار کرنے پر تفسیر کا ارادہ ہے کہ تفسیر لکھ دیتا ہوں. وہ بڑے اصرار کر رہے ہیں کہ تفسیر لکھیں جو آپ پر اللہ تبارک و تعالی نے علوم کا بے بہا خزینہ کھولا ہے اس کو آپ بیان کریں. تو آپ نے ایک دفعہ قلم و کاغذ اٹھایا کہ میں لکھوں. وہ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ہی، اور جب لکھنے کا ارادہ کیا تو سوچا اور سوچنے کے بعد قلم واپس رکھ دیا. تو بڑے اصرار کرنے پر بتایا کہ میں لکھنے تو بیٹھا تھا آپ کے کہنے پر، لیکن علوم کے مضامین کی اتنی بارش میرے ذہن پہ ہو گئی، اتنی بارش ہو گئی کہ میں اس کو ایک وقت میں سبق وقت پر لکھ نہیں سکتا. اتنے مضامین میرے ذہن میں در آئے ہیں. یہ بھی کب کی بات ہے؟ جب معاملات کا ہجوم ہے. تو جب معاملات کا ہجوم نہیں تھا، یعنی عالم استغراق کی جو کیفیت ہے آپ کی، اس کے اندر جو آپ کی سانے ملایا تو اس کا اندازہ تو بہت نرالا ہے، وہ تو بہت اونچی چیز ہے. تو گفتگو کا خلاصہ عاجزان محترم یہ ہے کہ حضور قبلہ پیر محل قاسم رحمہ اللہ کی زندگی وہ کمالات علمیہ سے خود ہے. کہ صرف علمی نہیں کہ آپ کہیں کہ صرف علم تھا، پڑھنا پڑھانا تھا، نہیں. اگر آپ کی زندگی کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو کئی تحریکیں آپ ان کے سربراہ نظر آتے ہیں. جیسے تحریک حیاء مدارس، جب یہ انگریز گورنمنٹ کی طرف سے مدارس ختم کرنے کا معاملہ شروع ہوا تو آپ نے اپنے ہی جو ساتھی آپ کے پاس آیا کرتے تھے، جو علماء آپ کے پاس آیا کرتے تھے، ان کی ایک کمیٹی بنائی اور ان سے کہا کہ مدارس کو آپ جاری رکھنے کے لیے صحیح کریں، تقاضا کرو، پھر ان سے وقت بات بھی کیا کرتے تھے. اسی طرح جب سنت کی آئینی حیثیت کا انکار کیا گیا تو آپ نے باقاعدہ سیاست سنت کا درس شروع کیا اور اپنے ساتھی سالکین سے فرمایا کہ تم بھی اپنی مسالک میں اس درس حدیث کو شروع کرو اور اس کی آئینی حیثیت کو واضح کرو. تو تاریخ احیاء حدیث آپ نے چلائی، تاریخ احیاء مدارس آپ کی گربانی کرتے رہے. تحریک خلافت میں اگر سے بالخصوص آپ کا نقطہ وہ نہیں تھا جو عام لوگوں کا تھا، لیکن آپ نے کبھی منع نہیں فرمایا لوگوں کو، اس لیے کہ وہ میں کالے راجے کی حیثیت سے تھی، تو آپ نے اس میں بھی منع نہیں فرمایا. اسی طرح اپنے داخلی اگر معاملات کو دیکھا جائے تو آپ نے وہابیت کی اصلی جو معاملات جو جمہور اہل سنت سے معاملات خلاف تھے اس پر کھل کے گفتگو کی، ان کی نشان غلطی کو واضح کیا. اسی طرح شریعت کے اندر تصفیہ مابین سنی و شیعہ علی کے ایک بہترین کام کیا جو ہمارے لیے ایک بہترین خضر راہ ہے. اسی طرح قادیانیت کے مقابلے میں آپ نے بالکل اسلام کی عکاسی کرتے ہوئے اسلام کی طرف سے جوابات دیے ہیں، اور جو آپ نے کام کیا ہے وہ گفتگو کرنے کی اس پر ضرورت نہیں ہے. اور اسی کامیابی اور اسی کوشش کا نتیجہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے نزدیک اجماع امت کی بہترین مثال وہ قادیانی کا کفر ہے. اسے کہتے ہیں اجماع امت، کہ جو پوری امت جس کے کفر پر اجماع کر لے اسے اجماع امت کہا جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ مدارس اور مسجد میں بیٹھ کے کوئی ایک کام کیا نہیں، بلکہ سیاست سے بھی انتہائی گہری وابستگی تھی. اور آپ کی زندگی سے شغف رکھنے والے اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً آپ نے سوالات پوچھنے والوں کو بہترین رہنمائی فراہم کی ہے. اور لوگوں نے جس مقصد کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی تھی، حضرت سے ایک صحبت میں آ کر سوالات کیے اور آپ نے جوابات دیے، تو ان جوابات کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگیاں دوبارہ دوسرے کاموں کی طرف وقف کر دی. اور جو انہوں نے اپنی ماں بغیر کی زندگی کسی مقصد کے لیے لگائی ہوئی تھی تو حضرت قبلہ عالم کے جوابات سے وہ اتنے مطمئن ہوئے کہ ان کو سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے غلط کام کیا تھا، بات صحیح کیا. اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں تو حضور قبلہ پیر محل قاسم رحمہ اللہ کے اندر جو ان کے ہم عصر سے ممتاز ان کو رکھ دیتی ہے، وہ میں آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر ہم فی زمانہ دیکھتے ہیں تو فی زمانہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ لوگ ہیں تو صحیح موجود ہیں، اپنی اپنی جگہ پر کام بھی کر رہے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت ہے، اور سنت مبارکہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک منصب کسی کو دیتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ اس منصب کا اس کو وقت گزر گیا تو پھر نئے خون اس میں ڈال دیتے ہیں. جیسے آخری عمر میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو آپ نے لشکر کا سپہ سالار بنایا. حالانکہ صدیق اکبر موجود ہیں, عمر فاروق موجود ہیں, بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, لیکن چونکہ وقت کی ضرورت تھی تو آپ نے نیا خون اس میں ڈالا. اسی طرح کئی ایک معاملات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملات کے اندر جوانوں کو آگے بڑھا کے رکھا ہے. اور یہی اگر آپ چلتے چلے آئے تو ہمارے کئی لوگوں میں, کئی علماء اور صوفیہ میں آپ دیکھیں کہ جیسے امام ربانی رحمہ اللہ ہے, امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے بھی یہ معاملہ کیا ہے کہ خانقاہ میں بیٹھے, کام بھی کیا لیکن ساتھ میں ٹیم بھی تیار کی, جس ٹیم نے آپ کے بعد آپ کے کام کو سنبھالے رکھا اور لوگوں تک آپ کا دین, آپ کا پیغام اور جو آپ کا منہج ہے اس طریقے سے دین اسلام کو پہنچایا. یہی کام حضور قبلہ سیدنا پیر میرے شاہ رحمہ اللہ کا ہے. قبلہ پیر میرے شاہ رحمہ اللہ کیونکہ خانقاہی آدمی ہے, خانقاہ کے ہیں, خانقاہی سے تربیت یافتہ ہے, تو یہاں پر یہ سسٹم جو نہیں ہوتا کہ کوئی رجسٹر رکھا جائے اور باتیں اس میں باقاعدہ نوٹ کیا جائے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے, کس وقت آ رہا ہے کس وقت نہیں آ رہا. لیکن پہلے منیر کے اشاعت کے بعد حضور قبلہ شاہ رحمہ اللہ نے اس بات کو محسوس کیا اور آپ نے پھر تجلیات گہرے انور اور پھر گہرے جہاں تک اس کے اندر کئی ایک وہ حضرات علماء جو اپنی اپنی چوری کے ماہر تھے, شعبے میں ماہر تھے, جیسے رحمۃ اللہ کرانی ہے, اس کے علاوہ کئی ایک لوگ ہیں جو اپنی اپنی شعبے میں ماہر تھے اور کام کر رہے تھے, جیسے عیسائیت کے خلاف کام کر رہے تھے یا قادیانیت کے خلاف کام کر رہے تھے, یہ جیسے دیگر لوگ ہیں. وہ حضرت حضور قبلہ عالم نے تقریباً 206 علماء کرام کے سوانح حیات میں لکھی ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ سب کے سب پیر میرے صاحب رحمہ اللہ سے فیض یافتہ ہیں, ان سے متعلمین تھے, متبصرین تھے اور ان سے اقتصاد پیش کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جا کے وہ کام کیا ہے. تو حضور قبلہ عالم رحمہ اللہ کا یہ کام بھی بڑا شاندار ہے. اور اس کی طرف توجہ میری آ گئی تھی, ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, اس دوست نے مجھ سے یہ کہا کہ امام ربانی کا کام اس معنی میں کہ میرے صاحب رحمہ اللہ سے بلند ہے. تو میں نے کہا حضور کی میرے صاحب رحمہ اللہ کو 100 سال ہوئے, صدی گزری ہے ابھی. اسی صدی میں جہاں جہاں آپ کے متوسلین اور متعلمین گئے ہیں وہاں پر آپ کا کام دیکھا جا سکتا ہے. اور امام ربانی کو گئے ہوئے بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے. تو کام کے پھیلاؤ میں 4-5 صدی کا ایک فرق ہے, وہ تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن حضور قبلہ پیر میرے صاحب رحمہ اللہ اس حوالے سے بھی ایک ناغیر شخصیات ہے کہ آپ نے ایک ٹیم بنائی, جہانوں کی ٹیم بنائی جو اپنے شعبے کے ماہرین تھے, ان کو ان کی حیثیت میں رکھا اور پھر انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ و تشہیر کی. آخر میں یہ بات میں کرنا چاہوں گا کہ حضور قبلہ پیر میرے صاحب رحمہ اللہ 1275 میں آپ کا ولادت مبارکہ ہے اور 1356 ہجری میں آپ کا وصال ہے. اس دوران میں آپ نے دین اسلام اور دین الہی کے لیے جو کاوشیں کی ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کام کیے ہیں, وہ روز روشن کی طرح واضح ہیں. اور وہ کام اتنا بلند و بالا ہے کہ اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سمیٹنے کی ضرورت ہے, اس کو لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے اس میں آپ کی سوانح حیات میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ آپ اپنے شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مختص کریں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ علماء کی صحبت میں رہیں, خانقاہ میں جائیں, صوفیوں کی صحبت میں رہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاکرین کی صحبت میں رہیں, اس سے تعلق رکھیں. ان لوگوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صوفیہ ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاملین دوست ہیں, ان کی سوانح پڑھیں, ان کی سیرت, ان کی طریقہ تبلیغ کو دیکھیں, اس کو پڑھ کر اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں کہ اسی میں ہماری بقا ہے اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مقابلہ صحیح معنوں میں ہمیں قبلہ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت پیر مہر علی صاحب رحمہ اللہ کی زندگی سمجھنے کی, اس کو آگے بیان کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو آگے مزید پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا